مفاد پرست ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مہرو فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے سلمان سے اور پلان بنا رہی ہوتی ہے کہ گھر جب میں صبح واپس جاؤں گی تو واپس جانے سے پہلے ہم ملیں گے اور وہ میں سارے زیور جو ہے تم کو دے دوں گی۔ اس کے بعد میں گھر آ کے مما کو کال کروں گی اور وہ مجھے یہاں سے لے جائے گی، پھر تم وہ زیور بیچ کر جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو، اور میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی یہ کام نپٹا لوں تاکہ مما کو شک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زین مما کو سب کچھ بتا دے، کیونکہ زین نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں زیور لے کر بیٹھی تھی۔ تو دوسری طرف جو مہرو کی ساس ہے اس کو بھی کافی حد تک شک ہو چکا ہے کہ مہرو کچھ تو غلط کر رہی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں زین کو بتا کر جا رہی ہوں، اور زین نے خود کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، تم چلی جاؤ۔ اور یہاں پر تو زین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مہرو کیوں گئی ہے اور کس لیے گئی ہے۔ تو یہاں پہ مہرو کی ساس کو بہت شک ہوتا ہے اس پہ، اور وہ جو ہے سوچتی ہے کہ میں مطلب کہ یہ پتہ کروں گی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے مہرو کیوں گئی ہے، اور جو اس نے گفٹس لیے تھے وہ کیا گفٹ تھے اور ان میں کیا چیزیں تھیں جو اس نے میرے سامنے نہیں اوپن کی۔ تو دوسری طرف جو زین ہے وہ اپنی مما کو کہتا ہے کہ مما آپ جو ہے وہ مہرو کو کال کرو اور مہرو کو کال کر کے کہو کہ جلدی گھر آ جائے۔ تو اس کی مما کہتی ہے کہ میں کال کروں گی، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے کیا تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ تو یہاں پہ زین کہتا ہے کہ میں تو مہرو سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور مہرو جو مجھے بات کہتی ہے میں وہی مانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ جب تک مہرو نہیں کہے گی تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر آپ میری اچھی مما ہو تو مجھ سے بار بار یہ مت پوچھو، کیونکہ میں نہیں بتاؤں گا جب تک مہرو نہیں کہے گی۔ تو وہاں پر جو ہے زین کی والدہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ زین کو کہہ گئی ہے کہ تم نے نہیں بتانا، اور زین بھی اس بات کو لے کر اٹکا ہوا ہے، مجھے بتا نہیں رہا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو زارا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کالج میں بیٹھی ہوتی ہے، تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم میرے والد کے برتھ ڈے پہ چلو گی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ میری خالہ جو ہے وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی، تو مجھے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی، اور میں تمہیں وش کر دوں گی فون پر۔ تو اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مہرو کا والد ہے منیر، وہ جو ہے بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں، اور وہاں پر زارا بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بات کرتا ہے عالیہ سے کہ جو ہادی ہے اس کی والدہ جو ہے وہ زارا کا جو ہے رشتہ مانگ رہی ہے۔ تو زارا جو ہے وہ بھی ہادی کو پسند کرتی ہے، ہادی بھی زارا کو پسند کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ رشتہ کر لیں۔ تو وہاں پہ عالیہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، میں کبھی بھی اپنی زارا کا رشتہ وہاں پہ نہیں کروں گی، زارا تو میری بہت پیاری بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ مہرو کی طرح کسی بڑے گھر میں کروں گی۔ منیر کہتا ہے عالیہ اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اور زارا کا رشتہ میری مرضی سے ہوگا، اب اس بار تم نے اس میں عمل دخل نہیں دینا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد سین کٹتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ جو مہرو ہے وہ سلمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ زیور والا جو تھیلا ہے یہ شاپر ہے وہ اس کو پکڑاتے ہے، اور سلمان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مہرو تم نے مجھے ذلیل کیا تھا، اب تمہاری باری آ چکی ہے ذلیل ہونے کی، اب میں تمہیں ایسے ہی ذلیل کروں گا جیسے تم نے مجھے کیا تھا، میں تم سے ساری دولت بھی چھین لوں گا، اور تمہیں تمہاری ساس اور تمہارے ماں باپ کے سامنے بے عزت بھی کر دوں گا، اور تم ترسو گی اور مجھ سے معافی مانگو گی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اب میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو سلمان ہے وہ مہرو کو صرف یوز کر رہا ہے، وہ مہرو سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اب،
اور وہ دکھاوے کا پیار اب دکھا رہا ہے، کیونکہ مہرو نے اس کو مہرو نے بہت برا اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے سونے کی رنگ بھی اس نے نہیں دی تھی اس کو واپس، اور اس کو گھر بلا کر پھر اس کی انسلٹ بھی کی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ تو دوسری طرف جو مہرو کی ساس ہے وہ اب کمرے میں جاتی ہے مہرو کے، اور وہ اس کے سامان کو دیکھتی ہے، لیکن وہ وہاں پر اس کے زیور پر نظر نہیں ڈالتی۔ اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ زیور گھر سے غائب ہے، لیکن وہ اب اس چیز کی تحقیق کر رہی ہے کہ زین کیا چھپا رہا ہے، اور مہرو نے مجھ سے کیا جھوٹ بولا ہے، اور زین کو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے جو ہے اس نے منع کیا ہے کہ تم نے اپنی موم کو نہیں بتانا۔ اور دوسری طرف جو ہادی کی والدہ ہے وہ ہادی سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ماموں سے بات کی ہے، اور تمہارا ماموں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں عالیہ سے بات کرتا ہوں، تو شاید اس نے عالیہ سے بات کر لی ہوگی، اور میں دوبارہ اس کو کال کر کے پوچھوں گی، اور پھر ہم اس کے بعد ان کے گھر جائیں گے تمہارا رشتہ لے کر۔ تو یہاں پر ہادی خوش ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ عالیہ اس بار بھی نہیں مانے گی، اور عالیہ جو ہے بہت تیز ہے، وہ مہرو کے پیسے کھانے کے لیے ہی بیٹھی ہے۔ جو چیک اس کے والد نے بھیجا تھا مجھے تو لگتا ہے وہ اس نے کیش کروا لیا ہے عالیہ نے، اور زارا کے تھرو وہ سارا کچھ کروایا ہے، کیونکہ زارا کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ زارا کو اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی، اور اگر اس نے چیک جو ہے وہ کیش کروانا ہوتا تو بھی مجھ سے بات کرتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ عالیہ کا ہی کیا دھرا ہے۔ تو وہاں پر ہادی کی والدہ کہتی ہے بیٹا مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن اب جو زارا ہے وہ تو اپنی ماسی کی ہی سائیڈ لے گی، تو وہ خالہ کی سائیڈ لے گی، تو ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اس کو جو سکھایا ہے اور جو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے وہ ہم نہیں کھول سکتے، اور اللہ ہی ہے کہ زارا کو جو ہے عقل دے دے، اس کو یہ سمجھ لگ جائے کہ اس کی جو خالہ ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، وہ اس کی خیر خواہ نہیں ہے بلکہ اس کی دشمن ہے۔ اور دوسری طرف زارا کا جو والد ہے وہ بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں میں، کس طریقے سے زارا کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں، اور کس طریقے سے اس کو منا کر اس گھر میں دوبارہ لے آؤں، کیونکہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کا بیٹا جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، پیسے اس کو ملتے ہیں، اس کے اخراجات وہ اٹھا رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زارا میری بیٹی جو اس وقت تنگ دستی میں ہے اور اس کی خالہ اس پہ ظلم کر رہی ہے، تو اس سے بھی اس کو نجات دلوائے، اور زارا بھی جو ہے اسی طریقے سے میرے بیٹے کی طرح جو ہے اپنی مرضی سے آئے جائے اور اپنی مرضی سے پیسہ اڑائے، کیونکہ اس کا بھی اس پیسے پہ حق ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مل رہا۔ جو میں نے چیک بھیجا تھا وہ بھی عالیہ نے ہی ضبط کر لیا ہوگا۔ تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے جو ہے اپنے کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتانی ہے۔